نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ محترم حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 140 پر 9 پڑھا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کے دشمنوں کی سازشوں سے آگاہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اہل کفر کی اطاعت کرتے ہو، کافروں کی پیروی کرتے ہو، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ کافر تمہیں ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، اور پھر تم نقصان اٹھانے والے بن کر پلٹو گے، نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ حضرات، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی جن جن سازشوں سے امت مسلمہ کو متنبہ کیا ہے، ان میں سے ایک بدترین سازش یہ ہے کہ دنیا کے تمام کافر، چاہے وہ مشرکین ہو، کافرین ہو، ملحدین ہو، مجوس ہو، یہود ہو یا نصارہ ہو، یا دنیا کے کوئی بھی کفریہ مذہب ہو، دنیا کے تمام کافر یہ کوشش کرتے ہیں اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیا جائے، مسلمانوں کو مرتد بنا دیا جائے، جیسے ہم کافر ہیں ویسے مسلمانوں کو بھی کافر بنا دیا جائے، جیسے ہم مشرک ہیں ویسے مسلمانوں کو مشرک بنا دیا جائے، جیسے ہم ملحد ہیں، بے دین ہیں، دین بیزار ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کو بھی بے دین اور دین بیزار بنا دیں۔ یہ دنیا کے تمام کافروں کی کوشش بھی ہے اور خواہش بھی ہے، اور خصوصاً یہود اور نصارہ اس کوشش میں آگے آگے تھے اور آج بھی آگے آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور پہ ان کا ذکر کیا، یہود اور نصارہ کا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سارے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں ایمان سے مرتد کر کے کافر بنا دیں۔ ان کی خواہش اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ ان کی خواہش کیوں ہے؟ یہ کیوں ہمیں مرتد بنانا چاہتے ہیں؟ کہ حسدا من عند انفسہم، محض حسد کی بنا پر ہے، انہیں حسد ہے، انہیں جلن ہے تمہارے اوپر۔ حسد کس چیز کی، جلن کس بات کی ہے؟
حسد انہیں اس بات کی ہے کہ یہ مسلمان اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی معرفت ان کے پاس ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کے یہ امتی ہیں یہ، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ اندھیروں میں زندگی جی رہے ہیں اور مسلمان اسلام کے نور میں جی رہے ہیں، انہیں کیسے دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم اندھیرے میں جئیں اور مسلمان اسلام کے نور میں جئیں؟ تو انہیں یہ حسد مجبور کر رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو نور اسلام سے نکال کے اندھیروں میں جینے لگائیں، اندھیروں میں رہنے لگائیں۔ ان کا یہ حسد ہے۔ اسی لیے ہم سارے مسلمانوں کو دین کے معاملے میں بڑے ہوشیار رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دین پر ثابت قدمی کے لیے، دین پر استقامت کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ بھائیو، قرآن مجید میں قوم یہود اور قوم نصارہ کو اہل کتاب کہا گیا ہے۔ قرآن قوم یہود کو اور قوم نصارہ کو یا اہل الکتاب کے نام سے پکارتا ہے۔ اہل کتاب کا کیا مطلب ہے؟ اہل کتاب کا مطلب یہ ہے کہ قوم یہود بھی اور قوم نصارہ بھی اپنے پاس آسمانی کتابیں رکھنے والی یہ قومیں ہیں۔ یہ جیسے یہ امت مسلمہ بھی اپنے پاس آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید رکھنے والی قوم ہے، ایسے ہی یہ قومیں ہم سے پہلے جو تھیں ان کے پاس بھی ان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں انہیں دے رکھا تھا، اس لیے ان کو اہل کتاب کہا گیا، یعنی آسمانی کتاب رکھنے والی قوم۔ اور یہ دونوں قومیں، قوم یہود اور نصارہ بھی آخرت کے دن پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، ان کا یہ تصور ہے، اور امت مسلمہ بھی یہ تصور رکھتی ہے، یہ ایمان اور یقین رکھتی ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ اس لیے ان دو قوموں میں اور امت مسلمہ میں ایک ہلکا سا رشتہ بن جاتا ہے۔ غور سے سنیے ان باتوں کو ذرا۔ ہلکا سا رشتہ امت مسلمہ میں اور قوم یہود اور نصارہ میں قائم ہوتا ہے۔ ہم بھی آسمانی کتاب رکھنے والی قوم ہیں اور وہ بھی آسمانی کتابیں رکھنے والی قوم، ہم بھی آخرت کے دن پہ ایمان رکھنے والے اور وہ بھی آخرت کے دن پہ ایمان رکھنے والے۔ ان باتوں کی وجہ سے ہم لوگوں میں اور ان لوگوں میں ایک ہلکا سا رشتہ بنتا ہے، اور اسی رشتے کی وجہ سے قرآن اہل کتاب کے ذبیحے کو امت مسلمہ کے لیے حلال رکھا ہے، حلال کیا ہے۔ اگر وہ اللہ کے نام پہ، یہود اور نصارہ اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے ان کا ذبیحہ، ان کا جانور ذبح کیا ہوا کھانا حلال ہے۔ اور اسی رشتے کی وجہ سے وقت ضرورت ان کی عورتوں سے، یعنی اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا مسلمانوں کے لیے جائز رکھا گیا ہے، لیکن مسلمان عورتوں کو اہل کتاب کو دینا، مسلم لڑکیوں کو یہودیوں کو دینا، مسلم لڑکیوں کو نصارہ کو دینا، یہ شرعاً جائز نہیں۔ ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ضرور ہے، لیکن ہماری عورتیں انہیں دینے کی اجازت نہیں۔ ذرا سوچیں، اہل کتاب ہیں وہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہود اہل کتاب، نصارہ اہل کتاب ہے، ان کی عورتیں لینے کی اجازت ہے، دینے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ان کو دینے کی اجازت نہیں ہے جبکہ وہ اہل کتاب ہے، تو سوچو یہاں کے جو مشرک ہیں یہ تو اہل کتاب نہیں، ان کو اپنی بیٹیاں دینے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور ہماری لڑکیاں ایسے مشرکوں کے ساتھ جو رشتہ بناتے ہیں، جو تعلقات بناتے ہیں، کتنی بے شرمی کی بات ہے اور کتنی بے حیائی کی بات ہے یہ۔ تو اسی رشتے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کو وقت ضرورت جائز رکھا ہے۔ مکی زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی سے گزر رہے تھے تو اس وقت دنیا کی دو سپر پاور طاقتیں روم اور ایران کے درمیان ایک عالمی جنگ جاری تھی۔ سپر پاور طاقتیں تھیں اس زمانے کی، دونوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی تھی۔ اسی رشتے کی وجہ سے، جو بھی رشتہ میں نے بتایا نا، اہل کتاب ہونے کا رشتہ، اسی رشتے کے خاطر صحابہ کرام چاہتے تھے کہ رومی جیت جائے۔ کیوں؟ رومی کرسچنس تھے، عیسائی تھے۔ صحابہ چاہتے تھے کہ رومی جیتے، مسلمان چاہتے تھے کہ رومی جیتے۔ کیوں؟ وہ رشتہ جو تھا نا، اور حبشہ میں جو شاہ حبش جو بادشاہ تھے، مسلمان ہجرت کر کے گئے،
عیسائی بادشاہ تھے، مسلمانوں کو پناہ انہوں نے دے رکھی تھی، جگہ انہوں نے دے رکھی تھی. یہی وہ ہمدردیاں تھیں، یہی وہ سپورٹ تھا. یہ سپورٹ مسلمانوں کا رومیوں کے ساتھ تھا کہ اس جنگ میں رومی جیت جائیں. اور مشرکین کا سپورٹ ایرانیوں کے ساتھ تھا. کیوں؟ ایرانی آتش پرست اور مشرکین بت پرست تھے. دونوں میں ان میں بھی ایک ہلکا سا ایک رشتہ بن گیا تھا. ایرانی لوگ آگ کی پوجا کرنے والے تھے، یہ بتوں کی پوجا کرنے والے، اور ایرانی لوگ آخرت کے دن پہ یقین نہیں رکھتے تھے اور مشرکین بھی یقین نہیں رکھتے تھے. تو اس طرح ان کا ایک رشتہ قائم ہو گیا تھا، اور اس رشتے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ ایرانی اس جنگ میں جیت جائے. مشرکین چاہتے تھے. ہوا یوں کہ اس جنگ میں ایرانی جیت گئے، آتش پرست جیت گئے، رومی ہار گئے. رومیوں کی شکست سے، عیسائیوں کی شکست سے مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوا، بڑا غم ہوا، بڑا رنج ہوا، بڑی تکلیف ہوئی مسلمانوں کو. اس وقت اللہ رب العالمین سورۃ الروم نازل فرماتا ہے، اور سورۃ الروم میں نازل کر کے اللہ دو بشارتیں دیتا ہے، دو خوشخبریاں دیتا ہے. ایک بشارت یہ کہ رومی اب جو ہارے ہیں، بہت جلد رومی ایرانیوں کو ہرانے والے ہیں. بہت جلد پھر یہ تیاری کریں گے، پھر یہ منصوبہ کریں گے اور ایرانیوں پہ حملہ کریں گے، اور رومی پھر سے غالب ہوں گے اور ایرانی پھر سے مغلوب ہوں گے. اللہ نے یہ بشارت دی. اور دوسری بشارت گویا کہ یہ عالمی جنگ کے تعلق سے بتا کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے، اگرچہ کہ مکی زندگی میں مسلمان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور سے کمزور نظر آ رہے ہیں، بے بس اور مغلوب نظر آ رہے ہیں، لیکن بہت جلد ان کے حالات بدلنے والے ہیں. بہت جلد ان کے حالات کروٹ لینے والے ہیں، اور بہت جلد مسلمان غالب آئیں گے اور مشرکین مغلوب ہوں گے. اور ہوا بھی ایسی ہی. جیسے ہجرت کر کے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ بدر پیش آئی اور مسلمان اس جنگ میں غالب ہوتے ہیں اور مشرکین مغلوب ہوتے ہیں اور شکست کھاتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا مکی زندگی میں اہل کتاب کے ساتھ یہ رویہ تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہجرت کر کے، مدینہ پہنچنے کے بعد بھی آپ نے اس رشتے کو قائم رکھا. اسی رشتے کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے قبلے کو اپنا قبلہ بنایا. بیت المقدس یہودیوں کا بھی قبلہ ہے، نصرانیوں کا بھی قبلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا، اور 16 اور 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو ادا فرمایا. لیکن مدنی ماحول، مدینے جانے کے بعد یہودیوں کی شرارتیں روزانہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں. عہد شکنی پہ عہد شکنی وہ کر رہے تھے، غداری پہ غداری ان سے ہو رہی تھی، بے وفائی پہ بے وفائی وہ کرتے جا رہے تھے، دھوکہ پہ دھوکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو دینے پہ تلے ہوئے تھے. ان کی اس غداری کو دیکھ کر، ان کی اس بے وفائی کو دیکھ کر، ان کی شرارتوں کو دیکھ کر، خباثتوں کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ حکم الہی سے بدل گیا. آپ کا سلوک اب بدل گیا. اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی. مخالفت کرنا آپ نے شروع کی، اور مخالفت کا سلسلہ اور یہ آغاز ہوتا ہے تحویل قبلہ سے. جو قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو، جس قبلے کو آپ نے اپنا قبلہ بنایا تھا، وہی قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بدلنے کا ارادہ کیا. اور آپ کی خواہش بھی تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو تو کتنا اچھا ہو. اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم بھی ملا اور قبلہ بدل گیا، قبلہ چینج ہو گیا. بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ٹھہرا. اس کے بعد یہودی اور جل بھن گئے، ان کی شرارتیں اور بڑھ گئیں. کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کو بدل لیے، مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا. اس کا مطلب یہ تھا، اعلان تھا، یہ گویا کہ یہ پیغام تھا گویا کہ اب مسلمانوں کی سوچ اور مسلمانوں کا مزاج اہل کتاب کے تعلق سے بدل گیا ہے. ان کی سوچ بدل گئی، ان کا مزاج بدل گیا. قبلہ بدل کے یہ پیغام اللہ کی طرف سے مسلمانوں نے اہل کتاب کو دیا. اور پھر جب آپ مدینہ پہنچے، نماز تو فرض ہو گئی تھی مکے میں، لیکن باجماعت نماز مکے میں ادا نہیں ہوتی تھی. مدینہ جانے کے بعد باجماعت نماز کا اہتمام شروع ہوا، لیکن
مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے، کیسے بلایا جائے، اس کے لیے مشورے ہونے لگے۔ بعض نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے ہیں، ناقوس بجاتے ہیں، ایک لوہے کا ایک آلہ ہوتا ہے جس کو بجایا جاتا ہے، ایک آواز نکلتی ہے، اس آواز کو سن کر لوگ سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت قریب ہے اور نماز کے لیے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ناقوس نہیں، کیوں؟ یہ نصارہ کا طریقہ ہے، آپ نے ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا اب یہاں سے ہمارے۔ بعض نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے ہیں کہ پھر ہم بانسری ہم بجاتے ہیں تاکہ اس آواز کو سن کر لوگ مسجد کو آئیں، نماز کے لیے جمع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بانسری بھی نہیں، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ان کی مخالفت کو شروع کر دیا اور پھر آخرکار انسانی آواز ہی کو اذان بنائی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی معاملوں میں، کئی باتوں میں، کئی کاموں میں، کئی چیزوں میں یہودیوں کی، اہل کتاب کی، نصارہ کی مخالفت آپ کرتے رہے اور کرنے کا حکم دیا۔ کتنے ہی کاموں کو آپ کرنے کا حکم دیا، کہا یہ کام کرو، اس لیے کہ اہل کتاب یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ اور کتنے ہی کاموں سے آپ نے روکا، منع کیا، کہا یہ کام مت کرو، اس لیے کہ اہل کتاب یہ کام کیا کرتے ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سحری کھاؤ، سحری کیا کرو، اس لیے کہ اہل کتاب سحری نہیں کرتے، ان کے اور ہمارے روزوں میں سحری کا فرق ہے، وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ سحری کرو، اور پھر آپ نے کہا کہ افطار جلدی کرو۔ اہل کتاب افطار میں تاخیر کرتے ہیں، لیٹ سے وہ افطار کرتے ہیں، تم تاخیر مت کرو، جیسے ہی سورج ڈوب جائے فوراً افطار کر لو۔ اسی طرح سے عاشورہ کا روزہ آپ رکھتے تھے، ہم سب جانتے ہیں، مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یہودی بھی روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا، محرم کی 10ویں تاریخ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے کہا کہ ایک اور روزہ رکھ لینا، ایک اور روزہ رکھ لینا تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب اپنے جوتوں میں عبادت نہیں کرتے ہیں، جوتوں میں، چپل میں عبادت نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے کہا اگر ایسا موقع آ جائے، زمین والی مسجد ہو، ایسے نہیں قالین وغیرہ بچھائے ہیں، صاف کیے ہیں، آپ جوتے پہن کے آ گئے تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، سمجھ رہے؟ زمین والی مسجد ہو، فرش نہ ہو یا حصیر وغیرہ ایسی چیزیں نہ ہو، قالین نہ ہو، اگر ایسا موقع آتا ہے، ایسی نوبت آتی ہے، جوتے صاف ہو تو جوتوں میں نماز ادا کر لو۔ کیوں؟ تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو، اہل کتاب کی مخالفت ہو۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی ایک روایت آتی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں اپنا اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے وہ بیٹھے ہوئے تھے، نماز میں بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لا تجلس ہکذا، ایسے مت بیٹھو، نماز میں بائیں ہاتھ ٹیک لگا کے مت بیٹھو، انہا صلاۃ الیہود، اس لیے کہ یہ طریقہ یہودیوں کا ہے، عبادت میں یہودی اس طرح بایاں ہاتھ ٹیک کے عبادت کرتے ہیں، تم ایسے مت کرو، تم ایسے مت پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مخالفت پہ مخالفت ان کی کرتے رہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اہل کتاب اپنے بالوں کو رنگ نہیں کرتے ہیں، اپنے بالوں کو رنگ نہیں لگاتے ہیں، چاہے سر کے بال ہو چاہے داڑھی کے بال ہو۔ آپ نے کہا کہ اپنے بالوں کو رنگ کیا کرو، خضاب لگایا، کالے کا مت، کالا نہیں بول رہا ہوں میں، خضاب لگانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، ان باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مخالفت آپ پسند کرتے تھے اور اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل کتاب کی نہیں، اگر آپ اور غور کرتے ہیں، صرف یہود اور نصارہ کی مخالفت کا حکم نہیں دیا بلکہ مشرکین کی بھی مخالفت کا حکم دیا ہے، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو بے دین ہیں، بت پرستی کرنے والے لوگ ہیں، حجر پرست ہیں، صنم پرست ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی مخالفت کا حکم دیا۔ خالف المشرکین، آپ نے کہا لوگوں مشرکین کی مخالفت کرو۔ اور قوم یہود، قوم نصارہ مشرک کیا، اگر ہم آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی بھی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ آپ نے کہا قیلو فإن الشیطان لا تقیلو، آپ نے کہا لوگوں تقیلو، آپ نے کہا کہ قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے، قیلولہ کیا کرو۔ پھر آپ نے کہا کہ لوگوں
بائیں ہاتھ سے کھایا مت کرو، بائیں ہاتھ سے پیا مت کرو، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی بھی مخالفت کا حکم دیے، مشرکین کی مخالفت کا حکم دیے، یہود کی مخالفت کا حکم دیے، نصارہ کی مخالفت کا حکم دیے۔ اور بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے فیوچر کے حوالے سے، اس امت کے مستقبل کے حوالے سے جن فتنوں کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ کہ یہ امت مسلمہ اپنے پاس ہدایت کی دولت رکھنے کے بعد، اپنے پاس قرآن جیسی نعمت اور عظیم سرمایہ رکھنے کے باوجود، یہ امت مسلمہ اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پہ چلے گی۔ آپ نے یہ پیشن گوئی فرمائی، یہ امت اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرے گی، یہ امت اپنے سے پہلے لوگوں کے ان کے ہاں میں ہاں ملائے گی یا ان کی پیروی کرے گی۔ آپ نے یہ پیشن گوئی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ آپ نے کہا کہ ضرور تم لوگ، یعنی امت مسلمہ سے آپ کا خطاب ہے، ضرور تم لوگ تم سے پہلے امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے۔ ایک بالش کے برابر جیسے ہوتا ہے، ایک ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ آپ نے کہا ہو بہو تم بھی انہی کے نقش قدم کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لوگوں سے مراد کون؟ یہود اور نصارہ ہے کیا؟ پہلے لوگوں سے مراد یہود اور نصارہ ہے کیا؟ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا فمن، پھر اور کون ہے؟ یہود ہیں، نصارہ ہیں، انہی کے نقش قدم پہ یہ امت چلے گی۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، اگر وہ لوگ چلتے چلتے گوہ کے بل میں داخل ہو جائے نا، یہ امت بھی ایسی اندھا دم ان کی تقلید کرے گی، ان کی نقالی کرے گی کہ وہ اگر بل میں داخل ہو جائیں گوہ کے، تو یہ امت بھی اس گوہ کے بل میں داخل ہو جائے گی۔ یعنی صحیح غلط، حق باطل، جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر، تمیز کو کھو کر یہ امت ان کے نقش قدم پہ چلے گی، ان کی پیروی کرے گی اور ان کی باتوں کو تسلیم کرتی جائے گی۔ بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دیکھو کیسے سچ ہو رہی ہے اور کیسے سچ ہو گئی ہے۔ آج اس امت کا حال دیکھو، یہ امت کیسے مشرکین کی مشابہت کر رہی ہے، کافروں کے نقش قدم پہ چل رہی ہے، یہود اور نصارہ کے نقش قدم پہ چل رہی ہے۔ مشرکین کے جو عقائد، مشرکین کے جو تصورات، مشرکین کے جو خیالات ہیں، وہ خیالات، وہ تصورات، وہ توہمات آج امت مسلمہ کے اندر موجود ہیں۔ نحوست کا عقیدہ، کسی کو برا سمجھنے کا عقیدہ، کسی وقت کو، کسی ٹائم کو، کسی جگہ کو، کسی چیز کو، کسی مقام کو سمجھنا کہ یہ منحوس ہے، یہ جگہ منحوس ہے، فلاں انسان منحوس ہے، فلاں چیز، یہ سارے یہ عقائد یہ مشرکوں کے ہیں آج جو اس امت میں مسلمان مردوں میں اور عورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ پتفالی کا عقیدہ ہے، فال لینے کا عقیدہ ہے، پرندوں کے ذریعے فال معلوم کرنے کا عقیدہ ہے، ہاتھوں کی لکیر سے قسمت معلوم کرنے کا عقیدہ ہے، ستاروں میں تاثیر ماننے کا عقیدہ ہے۔ یہ سارے عقائد یہ تو مشرکین کے عقائد ہیں آج جو مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور ایک اللہ کو سجدہ کرنا صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور یہ حق ہے کہ ہم نے مخلوق میں بانٹ کے رکھ دیا ہے۔ ہر کسی کو آج امت یہ سجدہ کر رہی ہے، زندوں کو بھی، مردے کو بھی، ہر کسی کے سامنے جھکتی ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے اپنی امت کو خبردار کیا تھا، اپنی امت کو آپ نے آگاہ فرمایا تھا، کہا تھا آپ نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود پر، نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے انبیاء کو کی قبروں پہ سجدہ کرنے لگ گئے۔ دیکھو آج یہ امت بھی ہر کسی کے قبر پہ جھکتی ہے، ولی کا نام لے کر، کسی بزرگ کا نام کہہ کر، کسی پہنچے ہوئے بابا کا نام کہہ کر، کسی اللہ رب العالمین کے خاص بندے کا نام دے کر، لیبل دے کر، مقام دے کر خبروں کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں۔ آج خبروں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، خبروں کا طواف آج ہو رہا ہے، قبروں کے سامنے نیاز مندی ہو رہی ہے۔
جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کہا تھا یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے، یہ قبروں کا رشتہ مسجد سے جوڑنا، مسجد کا رشتہ قبروں سے جوڑنا یہودیوں کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے یہ، اور وہی طریقہ آج یہ امت اپنائی ہوئی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وفات سے پہلے آپ نے کہا تھا اللہ کی لعنت ہو یہود نصارہ پہ، اپنے انبیاء کی قبروں پہ یہ سجدہ کرنے لگ گئی، یہ سجدہ گاہ بنا لیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہ تم خبردار ایسا نہ کرنا، خبردار ہے یہ کام نہ کرنا، ایسے تم سجدے نہ کرنا قبروں پہ۔ آپ اپنی امت کو خبردار کر رہے تھے، آگاہ کر رہے تھے، لیکن یہ امت دیکھیے آج کیا حال ہے اس امت کا۔ معزز بھائیوں، ایسی بہت ساری رسم اور رواجیں مشرکین کے چہرے مسلمانوں کے ہو گئے۔ مشرکین کے چہرے، آپ نے کہا داڑھیوں کو بڑھاؤ، آج مسلمان ہیں کہ داڑھیوں کو جو ہے ایک دم صاف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کتنے ایسے چہرے ہیں جو مشرکین کے مونچھیں مشرکین کی طرح، بڑی بڑی مونچھیں مشرکوں کی ہوتی ہیں، کافروں کی ہوتی ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے جن کی مونچھیں بھی کافروں جیسی، مشرکوں جیسی بڑی بڑی اور موٹی موٹی ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندو، کن کن چیزوں کی طرف اشارہ ہم دیں، کن کن چیزوں کو ہم بتائیں جو خالص غیر اسلامی طریقے ہیں، خالص غیر اسلامی رسم اور رواج ہیں، جو خالص ہندوانہ کہیں یا غیر مسلموں کا کہیں، ان کے سارے طور طریقے، ان کے کلچر، ان کا رسم، ان کے تہوار آج مسلمان بڑی دھوم اور دھام کے ساتھ منا رہا ہے۔ شادیوں کی بات اگر آپ ہم کریں یا شادیوں کو اگر ہم دیکھیں، جہیز کی رسم یا لڑکے والے پیسہ مانگنے کی رسم، پوری یہ غیر اسلامی رسم ہے۔ یہ جہیز کا مطالبہ کرنا، سامان کا مطالبہ کرنا، سونے کا مطالبہ کرنا، زیورات کا مطالبہ کرنا، اور ہم نے یہاں تک سنا اب ایک طریقہ پرانا ہی ہے یہ طریقہ، ہماری بڑی بہو 20 اشرفیاں لے کے آئی، یہ چھوٹی بہو کو بھی 20 اشرفیاں دینا۔ دیکھو ہاں، یہ طریقے دیکھیے کیسے ہیں۔ یہ ہماری بڑی بہو جو 50 اشرفیاں لائی، 50 تولے لے کے آئی، چھوٹی بہو بھی اتنے ہی لے کے آنا چاہیے۔ مانگ مانگ کے لڑکی والوں کا دم نکال دیتے ہیں لوگ۔ پڑھا لکھا نوجوان ہے، 50,000 کما رہا ہے، لاکھ کما رہا ہے، لیکن سب سے بڑا نمبر 1 کا بھکاری ہو کے لڑکی والوں سے مانگتا ہے۔ اور اللہ کی پناہ، آج سے چند دن پہلے ایک درس میں بھی میں نے بتایا تھا، اس بے شرمی کے کاموں میں، اس گناہ کے کاموں میں بڑی دلیری کے ساتھ ہمارے اہل حدیث لوگ بیچ میں کھڑے ہو کے لین دین کرواتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، یہ ڈوب مرنے کی بات ہے۔ لین دین ہمارے لوگ کراتے ہیں، اس میں سالس بنتے ہیں، یہاں کی باتیں وہاں کی باتیں یہاں، پہنچا کے ملانے کی کوشش کرو، سمجھنے بڑا نیک کام میں کر رہا ہوں۔ نیک کام نہیں، یہ سب سے بڑا گھٹیا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ یا تو کرنا ہو ایک پوری طرح سے کٹ کر دو، لینا نہیں دینا نہیں، لڑکی کچھ نہیں لے کے آئے گی، کوئی سونا نہیں، ان کی مرضی، وہ پہناتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو ایسے بہت سارے ہمارے لوگ اس گھٹیا کاموں میں بڑا رول ادا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑا میں 30 مارخواہ ہوں، میں بڑا نیک کام کر رہا ہوں۔ میں گھٹیا کام ہے، ایسے کاموں سے ہر انسان کو روکنا چاہیے۔ برائی دیکھو، کیا آپ نے کہا؟ برائی کو روکو، ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے، دل میں تو برا جانو، نکلو وہاں سے، ہٹ جاؤ وہاں سے، آپ وہیں بیٹھے رہیں۔ غلط ہے یہ طریقہ۔ یہ شادیوں میں یہ رسم ہے، جہیز کی رسم، کٹنم بولتے ہیں، کیا پتہ نہیں پٹنم کیا بولتے ہیں اس کو، یہ سارے رسم اور رواج آج امت مسلمہ میں پائی جا رہی، جو کہ سراسر غیر مسلموں کی ہے۔ اور پھر شادی ہی کی اگر ہم بات لیتے ہیں اور کرتے ہیں تو کالی پوت، یہ بھی غیر اسلامی رسم ہے۔ یہ کتنے ایسی مسلم عورتیں ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں شادی شدہ، ان کے گلوں میں آپ کو کالی پوت نظر آئے گی۔ کالی پوت سمجھتے ہیں کہ شادی شدہ عورت ہے۔ بھائی یہ بھی ساری غیر اسلامی ہے یہ۔ اور آگے ہم بڑھیں اور دیکھیں تو شادیوں میں دلہا جو ہے ماشاءاللہ دلہن کے گیٹ اپ میں ہوتا ہے، دلہن کے گیٹ اپ میں ہوتا ہے، ایک بڑا صحرا ڈالا ہوا، پھول میں ڈوبا ہوا، پھولوں میں نہایا ہوا۔ اور اللہ معاف کرے، حیدرآباد کے ایک حضرت ہیں، ایک جو جوک کرنے والے ہیں، کامیڈی کرنے والا ہے وہ بندہ، وہ کہتا ہے کہ 20 روپے کا ہار ڈالے تو کیا ہوتا ہے، تاکہ سارے لوگوں کو پتا چلے یہ نوشو ہے، یہ دلہا ہے۔ یہ اس ہار سے معلوم کرنا ہے کہ نوشو یہ ہے، دلہا یہ ہے، ہار ہی ہے، دوسرا کوئی ذریعہ نہیں، دوسرا کوئی طریقہ نہیں۔
یہ بھی غیر اسلامی ہے اللہ کے بندو، غیر اسلامی، سراسر شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ جو غیر مسلمانوں کے طور طریقے رواج شادیوں میں دیکھو، جنازوں میں دیکھو، رہن سہن میں دیکھو، جو مسلمانوں کے اندر دھیرے دھیرے داخل ہو گئیں اور مسلمان اسے بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی اپنائیت کے ساتھ اسے قبول کر لیے ہیں اور آج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ہم بولتے ہیں تو ہم برے ہیں، اگر آپ بولتے ہیں اصلاح کرتے ہیں اپنے خاندان میں، آپ برے ہیں، آپ کو آڑے تیڑے ناموں سے بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی، آپ سے ناطے رشتے توڑ لیے جائیں گے۔ اور بھائیوں، ایک اور ایک چیز جو غیر اسلامی، جو پیارے نبی نے کہا تھا کہ پہلے والوں کے نقش قدم پہ یہ امت ضرور چلے گی۔ دیکھو کیسے چل رہی ہے یہ امت کہ برتھ ڈے منانا بڑے زور اور بڑے شور کے ساتھ یہ رسم آج منایا جاتا ہے۔ پہلے گھروں میں ہوتا تھا، اب تو بہت سارے غیر روڈوں پہ 4 فرینڈ جمع ہوتے ہیں، 20 سڑک میں 2 ویلر کھڑا کر دیے، کیک کاٹ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، آنے جانے والے سارے لوگوں کو پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ اور یہ رسم بڑے زوروں کے ساتھ مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو گئی۔ کتنے مسلمان ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پہلے والوں کے نقش قدم پہ چلنا نہیں، نصارہ کا یہ طریقہ ہے، یہ غافل قوموں کا طریقہ ہے یہ برتھ ڈے بنانا۔ 1 سال بیت گیا، 1 سال ختم ہو گیا، اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ خوشی کی کیا بات ہے؟ آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں، آپ کے 5,000 ختم ہو گئے، خوشی منائیں گے آپ؟ جشن منائیں گے آپ؟ 5,000 میں نے ختم ہو گئے، 5,000 خوشی منائیں گے؟ فکر ہوگی آپ کو، بڑی محنت سے کمایا تھا 10 میں 5 چلے گئے نا رے، 5 ختم ہو گئے نا، وہ کیا آپ کو فکر لائق ہوگی؟ 1 سال میری زندگی کا کم ہو گیا ہے۔ اور غافل قومیں جو دنیا پرست ہیں، دنیا پہ مر مٹنے والے ہیں، دنیا ہی ان کے نظروں میں سب کچھ ہے، ان کا یہ طریقہ مسلمان کر رہا ہے، مسلمان کر رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے یہ۔ اور ہمارے بچے اسکول پڑھنے والے، خاص طور پہ چھوٹے چھوٹے بچے، اسکولوں کا ماحول وہی ہے، اور ویسے ہی اسکولز میں ہم ڈالتے ہیں، عیسائیوں کے اسکول میں ہم ڈال رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پیارے نبی نے منع کیا ہے ان کے نقش قدم پہ چلنا نہیں۔ تعلیم کے نام پہ ہم ان کے اسکولوں میں بھرتی کرتے ہیں، پڑھائی بہت اچھی ہے وہاں پہ، نمبر 1 ہے، LKG سے UKG سے منہ میں ہمارے بچوں کے انگریزی ٹھوس کو رکھ دیتی۔ انگریزی کا جنون ایسا چڑھا ہوا ہے، بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، ان کے ذہنوں کے ساتھ کیسے کھیلا جا رہا ہے، ہم کو اس سے لینا دینا نہیں۔ ماں کے ایم تھیلی ڈنڈی، انگریزی راوالی، بچے بس انگریزی بولنا، یہ بھی انگریزی میں کرنا ہونا۔ یہ جنون ہم مسلمانوں کا آج بنا ہوا ہے میرے بھائی۔ اگرچہ میری باتیں آپ کو بری لگتی ہوں گی، کیا رہے ایسا بول رہے مولوی صاحب بول کے، نہیں، آج یہ چیز باقاعدہ ہو رہی ہے۔ برتھ ڈے، چھوٹے چھوٹے مسلم بچے دیکھیے، ان کا جب وہ برتھ ڈے کا دن آتا ہے تو چاکلیٹ بانٹ رہے ہیں، اسکولوں کو باقاعدہ ماں باپ کو بول کے لے کے جاتے ہیں، اور ماں باپ بڑے خوشی سے دلا رہے ہیں، چاکلیٹ آپ نہ لے، چاکلیٹ اس لیے کیا ہوتا لے؟ میرے بھائی یاد رکھو، یہ ایسی کوئی معمولی چیزیں نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک علامت ہے یہ، اور خطرے کی گھنٹی ہے یہ کہ ہمارے بچے کا ذہن بدلا جا رہا ہے، اور ہمارا بچہ بھی اپنے ذہن کو بدلا چکا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے یہ ہوشیار رہنے کی اور ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت۔ آخری بات ہے کہ جو غیروں کے طریقوں پر کیسے یہ امت چل رہی ہے، یہودوں کے طریقے پر، نصارہ کے طریقے پہ، مشرکوں کے طریقے پہ، غیروں کے طریقے، کیسے یہ امت اندھی ہو کر اور بدمست ہو کر، بے ہوش ہو کر ان کی نقالی کر رہی ہے۔ انہی میں سے ایک چیز نیو ایئر بھی ہے، نیو ایئر کا فتنہ ہے۔ 2020 پر 3 کے اینڈنگ میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، 2020 پر 4 میں بہت جلد انشاءاللہ داخل ہونے والے ہیں۔ دسمبر 30 پر 1 کی آخری رات اور جنوری کی پہلی رات، دسمبر کی 30 پر 1 کی آخری رات جیسی ختم ہوتی ہے، جنوری کی پہلی رات جب داغ شروع ہوتی ہے، کیا بستی، کیا گاؤں، کیا شہر، کیا ایک ملک، بلکہ پوری دنیا جشن مناتی ہے۔ مسلم ممالک بھی اس بلا میں برابر کے شریک ہیں۔ برج خلیفہ جو ہوئے نا، برج خلیفہ پہ نیو ایئر پر بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے لوگ وہ تماشا دیکھنے کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ مسلم ممالک بھی ہمارے ان نقالوں کی نقل کرتے ہوئے اور اندھے ہو کے ان کی نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور بھائیوں، یہ رات یاد رکھو،
جو जनवरी की पहली रात होती है ये गुनाहों की रात है, याद रखना। गुनाह ज्यादा होते हैं, बेहयाई की रात है, बेहयाई के काम होते हैं, अय्याशी और फहाशी की रात है। बहुत सारे नौजवान मुसलमान भी गैर मुस्लिम भी अय्याशी को अपनाते हैं, फहाशी को अपनाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज करने वाले वो सारे काम करते हैं। याद रखो अल्लाह के बंदो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो शख्स जो कौम दूसरे कौमों की मुशाबत इख्तियार करती है वो उन्हीं में से है। वो आपने कहा मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो दूसरे कौमों की, यहूदियों की, नसरानियों की, मुशरिकीन की तौर तरीकों को अपनाते हैं वो उन्हीं में से है, वो उन्हीं का है वो। और आपने यहाँ तक फरमाया जो जिनके तरीक़ों को पसंद करता है, जिनके त्यौहारों को पसंद करता है, जिनके कल्चर को पसंद करता है, जिनके रस्म और रिवाज को पसंद करता है, जिनकी ईदों को पसंद करता है, याद रखो कल रोज़े क़ियामत वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा, उन्हीं के साथ रखा जाएगा। अलमरउ मअ मन अहबब्त, आपने कहा जो जिनसे मोहब्बत करता है, जिनके त्यौहारों से, ईदों से, तरीक़ों से, अंदाज़ों से मोहब्बत करता है, कल रोज़े क़ियामत उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। तो ये रात सिर्फ एक रात नहीं, अगर असल मोमिन देखा जाए, अक्लमंद वो है जो हर पल हर रात अपने जायज़े में गुजारता है। और खुसूसन जब एक साल गुजर जाए तो हमें जो है जश्न नहीं, खुशी नहीं मनाना चाहिए। ये खुशी की रात नहीं बल्कि अपना जायज़ा लेने की रात है, तौबा करने की रात है, इस्तिग़फ़ार करने की रात है, अपने ज़िंदगी को संवारने की रात है, अपने आप को बदलने की रात है, अपने गुनाह पे रोने की और नादिम होने की रात है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब होने की रात है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आपको हम सभी को का यहूदियों के, नसरानियों के, मुशरिकीन के, मजूसियों के तौर तरीक़ों को दूर रखने की और उनसे दूर रहने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको मुत्तबे सुन्नत बनाए, कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चलने वाले और उन्हीं को अपनाने वाले, उसी को अपनाने वाले बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जितने मुसलमान भाई गैरों के तौर तरीक़ों पे फ़िदा हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें दीन की समझ अता फरमाए, उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत हम तमाम पे रहम और करम का मामला फरमाए, आमीन। قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم।